اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 15 ذی القعدہ 1442 ہجری، 27 جون 2021 عیسوی، 13 گت آষاڑھ 2078 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی حمد اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد سماعت فرمائیں، کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز انہی کی، بول ہے تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے۔ تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن شمس و قمر ہے روشن رونق
حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہے سر پر، باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہے سر پر، ہے ظلمتوں کا سایہ ستم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، ہر شے یہاں بقا ہے، ہر شے یہاں بقا ہے، یا رب تیرے کرم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، تیرے در کہوں بھکاری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے، ادراک عقل تیرا کیسے کرے خدایا، ادراک عقل تیرا کیسے کرے خدایا، پایا تیرا نشان میں، پایا تیرا نشان میں، بس تیرے ہی کرم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھنوشا نیپال میں پڑھاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ایمان بالغیب اور اس کے تقاضے۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ محترم سامعین کرام، پروگرام سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس نشست میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ایمان بالغیب اور اس کے تقاضے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الملک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غیب پر ایمان رکھنے والے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور ان کے حق میں بشارت سناتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کی تمہیدی سورۃ الفاتحہ کے بعد اولین سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے پہلے ہی صفحے پر اپنے چہیتے اور مومن بندوں کی کچھ نمایاں صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک بنیادی صفت اللہ تعالی نے یہ بتائی کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس سے ہدایت متقی بندے ہی پاتے ہیں۔ اور متقی بندوں کی پہلی صفت، پہلی شناخت، پہلی پہچان کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے تو وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات، انسان کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، انسان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، انسان کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی ایمان بالغیب پر ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان بالغیب پایا جاتا ہے وہ انسان اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور جس انسان کے دل میں یہ ایمان بالغیب نہیں، وہ دنیا میں کتنا وزنی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں کتنا بااثر کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل ایمان بالغیب سے خالی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اور کوئی حیثیت نہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے،
انسان کے علم میں کوئی بھی بات جو آتی ہے وہ 5 راستوں سے آتی ہے۔ کوئی بھی بات جو ہم سیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں آتی ہے، وہ انہی 5 راستوں سے آتی ہے۔ کوئی چھٹا راستہ نہیں ہے۔ یا تو دیکھ کر ہماری آنکھ ایک چیز کو دیکھتی ہے اور وہ ہمارے علم میں ہوتی ہے، یا تو سن کر ہمارا کان کوئی بات سنتا ہے، وہ بات ہمارے علم میں آتی ہے، یا تو سونگھ کر ہم نے کوئی چیز سونگھی ہے، پتہ چلا کہ یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یا پھر چکھ کر ہماری زبان کوئی چیز چکھتی ہے، پتہ چلا یہ میٹھی ہے، یہ پھیکی ہے، اور 5واں ذریعہ ہے چھو کر۔ انسان کسی چیز کو چھوتا ہے، پتہ چلا یہ سخت ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ نرم ہے۔ یہی 5 راستے ہیں، یہی 5 ذرائع ہیں جن سے کوئی بھی بات ہمارے علم میں آتی ہے۔ انہی کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے علم میں آنے والی کوئی بھی بات ان 5 راستوں میں سے کسی ایک راستے سے ضرور آئے گی۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ انسان کے حواس خمسہ سے باہر جو بھی کائنات ہے، جو بھی معلومات ہے، وہ انسان کے حق میں غیب ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماضی کا اکثر حصہ غیب ہے۔ شریعت نے ہم کو ماضی کے تعلق سے، مستقبل کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی اور ہمیں پابند کیا کہ اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے ان باتوں پہ یقین رکھو، ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے۔ یہ سارے رسول ہمارے حق میں غیب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان رسولوں کو دیکھا نہیں، ہم نے ان رسولوں کو سنا نہیں، لیکن قرآن مجید نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا، ہم ان پہ ایمان رکھنے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے حالات بتائے کہ تاریخ میں بہت ساری قومیں گزریں، بہت سارے افراد گزرے، کچھ قومیں، کچھ افراد اللہ کی اطاعت کر کے اس کی رضامندی اور اس کی جنت کے مستحق ٹھہرے۔ بہت ساری قومیں گزریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عذاب سے دوچار ہوئیں۔ ہم نے نہ وہ عذاب دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، غیب ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے شریعت کہتی ہے کہ قیامت کے قریب دجال آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، مہدی علیہ السلام ظہور ہونے والا ہے، یاجوج ماجوج آنے والے ہیں، دابۃ الارض نکلنے والا ہے، 3 بڑے زلزلے ہونے والے ہیں، سورج مغرب سے نکلنے والا ہے، اور بھی بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی۔ مستقبل کے حوالے سے غیب ہے۔ عالم برزخ کے حوالے سے شریعت نے بتایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں، وہ قبر میں پہنچتا ہے۔ قبر میں اس کے ساتھ سوالات، جوابات، نعمتیں، عذابات وغیرہ وغیرہ اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ پھر عالم آخرت کے حوالے سے غیب کا بڑا حصہ ہے، حشر و نشر کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، پھر جنت و جہنم کی منزل، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں۔
شریعت نے ان بندوں کی تعریف کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یوں ڈرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالی کے پاس بخشش ہے اور اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اکیلا ہے، معبود برحق ہے، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، اس کی بندی کے بیٹے تھے، اللہ کے کلمہ تھے جنہیں اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا، اور یہ گواہی دیتا ہو کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو جس انسان کے دل میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان پایا جاتا ہے ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، عمل کی جس مقدار پر بھی وہ ہو، اللہ اس کی ایمان کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھیے جنت ہم نے دیکھی نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، جہنم ہم نے دیکھی نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے بعد کسی نے دیکھا نہیں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا کہ ارکان ایمان، ایمان کی ان تمام شعبوں کا ذکر کر کے پیارے نبی نے فرمایا جو بھی ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہو، اس ایمان کے ساتھ اس کے تھوڑے سے عمل کی بھی بڑی قدر ہوگی، اللہ اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، غور کیجئے ایمان کے ان 6 ارکان کا تعلق بھی غیب سے ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ 6 چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کا زمانہ ہم نے پایا نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھنا ہے، آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھنا ہے، آخرت آنے والی ہے، مستقبل ہے، ایمان رکھنا ہے، اچھی اور بری تقدیر لکھ دی گئی ہے، ہم نے دیکھا نہیں پر ایمان رکھنا ہے۔ مومن بننے کے لیے جن عناصر کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے، آپ دیکھیے ان سب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہی ہے۔ حضرات یاد رکھیے بہت ساری مومنانہ صفات ایسی ہیں جن کا دار و مدار ایمان بالغیب پہ ہے، جس کے دل میں غیب پہ جس قدر ایمان ہوگا اس کے اندر اسی قدر مومنانہ صفات آئے گی، یقین، توکل، تقوی، خشیت،
یہ سب ایسی مومنانہ صفات ہیں کہ جن کا سارا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے۔ جس کا غیب پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا یقین پختہ ہوگا۔ جس کا غیب پہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے دل میں اللہ کی ذات پہ اتنا ہی توکل ہوگا۔ جس کا غیب پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کا تقوی اسی قدر اپنائے گا۔ جس کا غیب پہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اسی قدر اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بسائے گا۔ جس کا غیب پہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی سے اسی قدر ڈرنے والا بندہ ہوگا۔ مؤمنانہ صفات کا ایک طویل سلسلہ ایسا ہے جس کا سارا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے۔ حضرات، ایمان بالغیب اس کے بڑے عظیم تقاضے ہیں۔ غیب پہ ایمان رکھنا، شریعت نے اس کے بہت سارے تقاضے کتاب و سنت میں ہمارے سامنے ذکر کی ہے۔ میں مجمل طور پہ کچھ بنیادی اور اہم تقاضے آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ایمان بالغیب کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ غیب کی جو باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں ان کو منہ و عنہ تسلیم کیا جائے، دل سے مانا جائے، تسلیم کیا جائے اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ غیب کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، مجھے اور آپ کو بس اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نے اور رسول نے جو بتایا اسے تسلیم کرنا ہے۔ کیسی ہے، کیسا ہے، کیسا ہوگا، کیسے آئے گی، کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے کا سوال کرنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حدیثوں میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کا قدم اور پیر ہے۔ حدیثوں میں کہا گیا اللہ اترتا ہے، ہر رات کے آخری پہر دنیاوی آسمان پہ اترتا ہے۔ ایسی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ یہ غیب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، جو بتایا گیا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے کا سوال ہم نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کا چہرہ ہے تو کیسا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کا قدم ہے تو کیسا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے، کیا جب وہ اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ غیب ہے، غیب کی باتوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ کیسا کا سوال کرنے کا حق اور اختیار نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے اور نہ ہی کسی انسان کو ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، الرحمن علی العرش استوی، حضرت امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس تھا۔ امام مالک صفات باری تعالی میں کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا، سوال کر بیٹھا کیف استوی، اے امام محترم، اللہ جو کہتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کی ذات عرش پہ مستوی ہوئی، ذرا یہ تو بتائیے کہ کیف استوی۔ اے امام مالک، تم جو کہہ رہے ہو اللہ عرش پہ مستوی ہے، کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ ثم امر بالسائل فاخرج من المجلس۔ کہا کہ عربی زبان میں استوا کے معنی معلوم ہے اور اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر حکم دیا اس سائل کو مجلس سے نکال دو، چنانچہ اس سائل کو مجلس سے نکال دیا گیا۔
یاد رکھیے، ہر سوال کیا نہیں جاتا، ہر سوال پوچھا نہیں جاتا۔ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کے سلسلے میں پہلے یہ طے کر لیجئے، سوچ لیجئے، کیا میں اس کو سوال کے بنا پہ پیش کر دوں، یہ مناسب رہے گا؟ پتہ چلا ایمان بالغیب کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس پہ دل سے ایمان رکھنا، تسلیم کرنا ہے، اور کیفیت کا سوال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے مسئلہ علم غیب یہ توحید الوہیت کا ایک رکن ہے۔ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور میں علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے علاوہ اس شخص کو بھی الہ مانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہستیاں ہیں یہ غیب کا علم نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ مسئلہ علم غیب یہ توحید الوہیت کا ایک رکن ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بھی غیب کا علم ہے، وہ اس کو الہ تسلیم کرتا ہے۔ آئیے اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث شریف پیش کر دوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔ یہ آیت کریمہ صاف طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر علم غیب کی نفی کرتی ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مات انسان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودني فمات بالليل فدفنه ليلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان اشق عليه فآتاه قبره فصلى عليه رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، جو بیمار تھا وہ مر گیا، رات میں مر گیا اور رات ہی میں لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آپ کو بتلائی کہ وہ آدمی جو بیمار تھا اور جس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ ما منعکم ان تعلمونی، یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس کے مرنے کی، اس کے تجہیز و تکفین کی خبر کیوں نہیں دی؟ اس جملے سے واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تو دنیا کے کسی
پیر، فقیر، ملا، قاری کو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو غیب کا علم ہے سب سے بڑی جہالت، سفاہت اور حماقت ہے۔ حضرات، یہ دو حدیثیں واضح طور پر یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جس کو جو کچھ بھی علم ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی کو بتانے سے اور خبر دینے سے ہوا۔ ایک جگہ نوح کی زبان سے کہلوائے گا، قُل لا اقول لکم عند خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم ملک۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ تینوں عقیدے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدائے الہ مختار کل ہیں، بل پہلے جملے کے اندر اس کی تردید ہے۔ آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور ولا اعلم الغیب، نہ تو میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، یہ بھی نہیں جانتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں نور کا بنا ہوا ہوں۔ یہ تینوں عقیدے بدقسمتی سے امت مسلمہ میں موجود ہے۔ اب آئیے یہ دیکھ لیں، مخلوقات میں ایک محترم مخلوق فرشتے ہیں، ان کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نام سکھا دیے، پھر ان اسماء کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں ان چیزوں کے اسماء کا علم نہیں ہے، تو نے تو ہمیں جتنا علم دیا ہے بس اتنا ہے علم ہمارے پاس ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب فرشتے کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو نبی کو کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، میرے رب کے پاس۔ دوسرا ٹکڑا، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کر سکتا کوئی سوائے اس کے۔ تیسرا ٹکڑا دیکھیے، ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں میں بھاری ہو چکی ہے قیامت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہے یہ متمنی ہے، خواہش رکھ رہی ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تیسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر شے، انبیاء، اولیاء، فرشتے، یہ سب کے سب یہ متمنی ہے، آرزو مند ہے، خواہش مند ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کا علم کب ہے، تو خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے، آرزو کرنا اس بات کی دلیل ہے، تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تو اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اللہ فرما رہا ہے یہ سب آپ سے قیامت کے بارے میں ایسا پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے عالم ہیں۔ وہ آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں
قیامت کے بارے میں جیسا کہ آپ کو اس کا علم ہو۔ یہ طرز تعبیر، یہ اندازہ، یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم کس بات کا نہیں ہے؟ کہ غیب کا علم مخصوصات خداوندی میں سے ہے۔ غیب کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس آیت کریمہ کا ٹکڑا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ حضرات یاد رکھیے، عالم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کو عالم شہود کہا جاتا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جسے ہم سن رہے ہیں، جسے ہم چکھ رہے ہیں، اور ایک ہے عالم غیب، جو ہمارے علم سے اوجھل ہے، ہمارے علم سے ماوراء ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عالم غیب ہمارے عالم شہود کے مقابلے میں یہ عالم غیب اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات ہمارا عالم شہود اس عالم غیب کے آگے تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیے کہ عالم غیب کی جو لذتیں ہیں وہ ایسی لذتیں ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمع ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کی حقیقت کے بارے میں آج تک سنا نہیں، اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی ان نعمتوں کا تصور گزرا نہیں۔ حضرات، اور جیسے عالم شہود میں تکلیفیں ہیں، عالم غیب کے بھی عذابات ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ تَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ تَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان کافروں کے حق میں، ان مشرکوں کے حق میں، ان نافرمانوں کے حق میں کل ایسے ایسے عذابات وہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ایسا سخت رویہ وہ دیکھیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ارحم الراحمین بھی ایسی سختی کرے گا۔ حضرات، افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جیتے ہیں، بیشتر انسان صرف عالم شہود کو مان کر جیتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف عالم شہود ہوتا ہے، ان کے سامنے صرف عالم شہود کی لذتیں ہوتی ہے، ان کے سامنے عالم شہود کی تکلیفیں ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عالم شہود کی لذتیں مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم شہود کی تکلیفوں سے ہم خود کو بچا لیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ نادان ہے وہ انسان، نادان ہے وہ انسان جو اس عالم شہود کی عارضی نعمتوں کے لیے عالم غیب کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو گوا لیتے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ بہت سارے انسان اس دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا کی رونقیں ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں ہوتی ہے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ان کی زندگی میں جھانک کر تو دیکھ لو، ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو، ان کی کسی پلاننگ اور منصوبے بندی میں کہیں آخرت دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ جنت و جہنم کا تصور ان کی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتا، اور عالم آخرت، عالم غیب اس کے نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ غافل ہے یہ انسان، ناکام اور نامراد ہے یہ انسان۔ حضرات، ایمان بالغیب کا ایک
اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ کتاب و سنت میں غیب کی جو باتیں بتائی گئی ہے وہاں عقل کو دخل نہیں دے، عقل کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ عقل اور ہے، غیب اور ہے۔ غیب اسی کو کہتی ہے جس کو عقل سمجھ نہیں سکتی، غیب اسی کو کہتے ہیں جسے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ لہذا سمعنا و اطعنا، آپ کسی بات کو، کسی حدیث کو، کسی آیت کا اس لیے انکار نہ کرو میری عقل نہیں مان رہی ہے، میری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے غیبات کے تعلق سے انسان اپنی عقل کو دخل نہ دے، یہاں صرف ایمان سمعنا و اطعنا کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم مخصوص اس بنا کہ ہمارے عقل اسے ہضم نہیں کر پا رہی ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ حضرات دیکھیے، یہ سائنٹیفک زمانہ ہے، انسان ہر بات کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سائنس کا سارا دار و مدار عقل پر ہے۔ سائنس کسی ایسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی جسے عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے یہ بنیادی غلطی ہے کہ کتاب و سنت کی باتوں کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سائنس جسے قبول نہ کرے، سائنس جسے ایکسیپٹ نہ کرے، اسے رد کر دینا، یہ سوچ کی بنیاد پر غلطی ہے، اور یہاں سے گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ رب العالمین کو ہی عالم الغیب سمجھا جائے، اللہ رب العالمین ہی کو عالم الغیب سمجھا جائے، اللہ ہی کو عالم الغیب ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اس کے ساتھ علم غیب میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، غیب کو جاننے کی کوشش کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو زندگی میں ایمان بالغیب اور اس کے تقاضوں کو کما حقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضبوط سے مضبوط ترین ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان بالغیب کے جو بھی علمی و عملی تقاضے ہیں ان علمی و عملی تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔